نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تو کہہ اے کتاب والو لستم علی شیء تم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل تم کچھ راہ پر نہیں جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل وما انزل الیکم من ربکم اور جو تم کو اترا تمہارے رب سے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا جو تجھ کو اترا تیرے رب سے شرارت اور انکار فلا تأس علی القوم الکافرین سو تو افسوس نہ کھا اس قوم منکر پر۔ یہ تفسیر یہاں پر تفسیر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان کا ربط جو ہے آیات کا وہ یہ ہے کہ اوپر اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب تھی، آگے ان کے موجودہ طریقے کا جس کے حق ہونے کے وہ مدعی تھے، عند اللہ ناکارہ اور نجات میں ناکافی ہونا اور نجات کا اسلام پر موقوف ہونا مذکور ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے اصرار علی الکفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور درمیان میں ایک خاص مناسبت اور ضرورت سے تبلیغ کا مضمون آ گیا ہے۔ خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے کہیے کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں، کیونکہ غیر مقبول راہ پر ہونا مثل بے راہی کے ہے، جب تک کہ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب اب تمہارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اس کی بھی پوری پابندی کرو گے جس کے معنی اور ترغیب اور برکات اوپر مذکور ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان میں اکثر لوگ تعصب مذموم میں مبتلا ہیں، اس لیے یہ ضرور ہے کہ جو مضمون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ آپ کو رنج و غم ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ متعصب ہیں تو آپ ان کافر لوگوں کی اس حالت پر غم نہ کیا کیجیے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ اور یہودی اور فرقہ صائبین اور نصارہ ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے یعنی موافق قانون شریعت کے، ایسوں پر آخرت میں نہ کسی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہے۔ یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کی بھی تفسیر یہاں پہ جو ہے مختصراً ہے، اور ان میں ان آیات کے جو معارف و مسائل ہیں کہ اہل کتاب کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت۔ پہلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت اس عنوان سے فرمائی گئی تھی کہ اگر تم نے احکام شرعیہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ نہیں، لستم علی شیء، مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اور اعمال سب عکارت ہیں۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال فطری یہ عطا فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہو، دوسرے تورات و انجیل کے عملی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں، تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں، مجاہدات و ریاضیات کرتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت الہیہ کا اتباع کرو، اس کے بغیر نہ کوئی
نسبی فضیلت کام آئے گی، نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنے گی، نہ تمہارے مجاہدات و ریاضیات۔ اس ارشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی اور سلوک و طریقت، مجاہدات و ریاضیات اور کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور انجام کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو۔ اس آیت میں شریعت الہیہ کی پیروی کے لیے تین چیزوں کی اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ اول تورات، دوسرے انجیل جو یہود و نصارہ کے لیے پہلے نازل ہو چکی تھی، تیسری وما انزل الیکم من ربکم، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا۔ جمہور مفسرین، صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، جو تمام امت دعوت کے لیے بشمول یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بھیجا گیا۔ اس لیے معنی آیت کے یہ ہوں گی کہ جب تک تم تورات، انجیل اور قرآن کے لائے ہوئے احکام پر صحیح اور پورا عمل نہ کرو گے، تمہارا کوئی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں تورات و انجیل کی طرح قرآن کا مختصر نام ذکر کر دینے کے بجائے ایک طویل جملہ وما انزل الیکم من ربکم استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان احادیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے علم و حکمت کا خزانہ قرآن کریم دیا گیا، اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی عطا کیے گئے ہیں، جن کو ایک حیثیت سے قرآن کریم کی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یاد رکھو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اسی کی مثل اور بھی علوم دیے گئے۔ آئندہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی شکم سیر راحت پسند یہ کہنے لگے کہ تم کو صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے صرف اس کو حلال سمجھو، اور جو اس میں حرام ہے صرف اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے حرام کی ہوئی اشیاء حرام ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں موجود ہے۔ احکام کی 3 اقسام ہیں۔ خود قرآن بھی اسی مضمون کا شاہد ہے۔ آیت وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنے اجتہاد اور قیاس کے ذریعے فرماتے ہیں اور بذریعے وحی پھر اس کے خلاف آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، تو انجام کار وہ قیاس اور اجتہاد بھی حکم وحی ہو جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام امت کو دیے ان میں ایک تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں صراحتاً مذکور ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جداگانہ وحی کے ذریعے نازل ہوئے، تیسرے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد و قیاس سے کوئی حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، وہ بھی بحکم وحی ہوگا۔ یہ تینوں قسم کے احکام واجب الاتباع ہیں اور وما انزل الیکم من ربکم میں داخل ہیں۔ شاید آیت مذکورہ میں قرآن کا مختصر نام چھوڑ کر یہ طویل جملہ وما انزل الیکم من ربکم اسی طرح اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ ان تمام احکام کا اتباع لازم واجب ہے جو صراحتاً قرآن میں مذکور ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام دیے ہیں۔ دوسری بات، اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کو تورات، انجیل، قرآن تینوں کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، حالانکہ ان میں سے بعض کے لیے ناسخ ہیں،
انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ ٹھہرایا اور قرآن نے تورات اور انجیل کے بہت سے احکام کو منسوخ قرار دیا، تو پھر تینوں کے مجموعے پر عمل کیسے ہو؟ جواب واضح ہے کہ ہر آنے والی کتاب نے پچھلی کتاب کے جن احکام کو بدل دیا، تو بدلے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہی ان دونوں کتابوں پر عمل کرنا ہے۔ منسوخ شدہ احکام پر عمل کرنا دونوں کتابوں کے مقتضا کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہماری اس رعایت و عنایت کے باوجود ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس عنایت ربانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے، بلکہ ان کا کفر و عناد اور بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غمگین نہ ہوں اور ایسے لوگوں پر ترس نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔